بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہو اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیان نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مکمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا میں تو کیا بلکہ عالمی انسانیت کے تمام علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، مورخین، مصنفین مل کر آ جائیں، پوری انسانی دنیا کے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، تمام درختوں کی کلمیں بنا دی جائے، علماء کے علم کو اکٹھا کر دیا جائے اور علماء آپ کی سیرت کو لکھنا شروع کریں تو اللہ کی قسم علماء کا علم ختم ہو سکتا ہے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو بھی مکمل بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں جو ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، بلکہ ابھی تک یہ دنیا نہیں بنی، سورج، ستارے، سیارے، آسمان، کہکشاں، کوئی کچھ بھی نہیں بنا۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے کہا، میرے نبیوں، میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں شریعت دوں گا، تم لوگوں کو جا کر میری توحید کا پیغام پہنچاؤ گے۔ اگر اسی دوران ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اسی دوران تمہاری تبلیغ، دعوت، شریعت چل رہی ہو، میرا آخر الزمان نبی آ جائے تو تم نے اپنی شریعت کو، اپنی کتابوں کو، اپنی رسالت کو، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، میرے نبی کی تصدیق بھی کرنی ہے، میرے نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، وہاں پر کسی نبی کی نبوت، رسالت، شریعت اور خطابت اور امامت نہیں چل سکتی۔ حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آخر پر بھیجوں گا، لیکن پھر بھی اللہ نے وعدہ نبیوں سے لیا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مزید اجاگر کرنا مقصود تھا، اور پھر اسی وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ نے بیت المقدس کے اندر آپ سے امامت کروائی۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی موجود ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ مصلی امامت پر ابو البشر سیدنا آدم پیغمبر چڑھیں گے، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ ثانی ابو البشر سیدنا نوح پیغمبر نے بڑی اللہ کی توحید کے لیے مارے خائیاں، وہ مصلی امامت پر چڑھیں گے، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم بڑے جلیل القدر نبی ہیں، وہ مصلی امامت پر چڑھیں گے، لیکن 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کی موجودگی میں جبریل امین نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور یوں حضرت جبریل امین نے اقامت پڑھی اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ کی عظمت یہ ہے، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی آمد کے تذکرے پہلے اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں، کہیں عیسیٰ کی بشارتوں میں، کہیں خلیل اللہ کی دعاؤں میں تذکرے فرما دیے۔ حضرت ابراہیم جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، بیت اللہ بنا دیا، اب اللہ نے کہا میرا خلیل پیغمبر انعام کے طور پر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور پھر خلیل اللہ پیغمبر نے مانگا بھی تو کیا کمال مانگا، جو اللہ کی قدرت میں ایک ہی تھا، جس کا ثانی کوئی نہیں تھا، جس کی مثل اور مثال کوئی نہیں تھی۔ خلیل اللہ پیغمبر نے اللہ سے اللہ کا حبیب مانگا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، میری ذریت میں سے ایک عظمت والا، شان والا نبی بھیج۔ رسولان کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت اور شان کو ظاہر کر رہی ہے، اور پھر اللہ نے کیا شان والا نبی بھیجا، ایسی شانوں والا نبی بھیجا جو سر کی چوٹی سے لے کر پیر کی چھوٹی انگلی تک سارا ہی اعلیٰ اولیٰ اور عظمتوں والا ہے، جس کے اندر تمام نبیوں کے اوصاف، تمام نبیوں کے محاسن جمع ہیں۔ وہ نبی جس کے اندر آدم کی شفقت بھی موجود ہے، وہ نبی جس کے اندر نوح کی استقامت بھی موجود ہے، وہ نبی جس کے اندر داؤد کی حکمت بھی موجود ہے، وہ نبی جس کے اندر سلیمان کا علم بھی موجود ہے، وہ نبی جس کے اندر ایوب کا صبر بھی ہے، یعقوب کا ایمان اور یقین بھی ہے،
یوسف کا حسن بھی ہے، وہ نبی جس کے اندر خلیل اللہ کی دعوت بھی ہے، وہ نبی جس کے اندر اسماعیل کی بردباری بھی ہے، وہ نبی پھر اللہ نے بھیجا جس کے اندر موسیٰ کی فصاحت و بلاغت بھی ہے، وہ نبی اللہ نے بھیجا جس کے اندر دعائے یونس بھی ہے، صبر ایوب بھی ہے، حسن یوسف بھی ہے اور معجزات عیسیٰ بھی ہیں۔ اللہ نے وہ نبی بھیجا جس کا چہرہ والضحیٰ زلف واللیل اذا سجا سینہ علم نشرح لک صدرک۔ اللہ نے وہ نبی بھیجا جس کے ہونٹ واللسان و شفتین۔ اللہ نے پھر وہ نبی بھیجا جس کے پیر جس زمین کے اوپر لگتے ہیں اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ نے پھر وہ نبی بھیجا جو آسمانوں کی طرف صرف خالی چہرہ اٹھا دے تو اللہ قبلے تبدیل کر دے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ نے اتنی عظمتوں اور شانوں والا نبی بھیجا، اور پھر اللہ نے وہ نبی بھیجا جس کا کہیں پر بھی قرآن مقدس کے اندر نام لے کر نہیں بلایا بلکہ اوصاف سے ذکر کیا۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، کہیں فرمایا طٰہٰ یاسین، کہیں فرمایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اتنی عظمتوں والا اللہ نے نبی بھیجا، اور پھر اللہ نے بھی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے مومنو میں نے تمہارے اندر اپنا نبی بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور پھر اس کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ اللہ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو شاید آج ہم بھی ہندوؤں کی طرح گائے کا گوبر کھا رہے ہوتے، گائے کے پیشاب کو شفا سمجھ کر پی رہے ہوتے، ہماری مائیں اور بہنیں بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہی ہوتی۔ اگر آپ نہ آتے شاید آج ہم بھی پتھروں کے اوپر سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے، قسم و قسم کی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس آیت کی مزید آگے تفصیل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کی انشاءاللہ تشریح اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ السلام علیکم۔